بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. ہمارا آج کا لیکچر شبلی نعمانی کی تحریر مسلمانوں کا تقدیم کے متعلق. آج ہم اس سبق کے مشکل سوالات کے جوابات. عزیز طلباء، سب سے پہلا سوال اس چیپٹر کا وہ ہے 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا. عزیز طلباء، جب آپ جواب ترتیب کرنے لگی تو کئی باتوں کا ذرا خیال رکھیں. سب سے پہلے کہ اگر آپ جو سوال آیا پیپر اس کے اگر سبق اور مصنف کے ادبی حیثیت کے بارے میں اور ساتھ کچھ ایکسٹرا شعر ڈالیں تو اس سے آپ کا باڈی بڑے خوبصورت نظر آتی ہے. اور اس طرح یہاں پر میں نے سوال نمبر 1 میں یہ کوشش کی باقی سوالات میں اس طرح کا نہ ہو، تو اس وجہ سے آپ کو اس چیز کو سیکھ جائیں. تو پہلا سوال جو ہے یہاں پہ میں نے اس کے سبق کا نام مسلمانوں کی تقدیم و تعلیم کے پھر آپ جو بھی سوال آتا ہے اس کو جواب میں جیسے 145 سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم. آپ اس کو ذرا فرض کریں جواب میں لکھتے ہو اس کو پلیٹ میں لکھتے ہو اور ذرا اگر ہائی لائٹ کر سکتے اور سے اس کو ہائی لائٹ بھی کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں. جواب 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز عرب کے سادہ اور نیچرل. اس زمانے میں کتابیں لکھنے کا رواج اس طرح سے نہیں تھا جس طرح کا آج کل زمانے میں. عرب قوتیں حافظانہ زیادہ باتیں اور مسائل جلدی اور آسانی سے یاد کیا کرتے. اس لیے علوم کا زیادہ تر وہ مختلف دینی مسائل اور حدیث مبارک میں یاد کیا اور یہ یاد کیا ہوا مواد دینی مسائل اور حدیث مبارک اگلی نسل کو منتقل کرے. اس عمل کو سند و روایت کے ذریعے تعلیم دینے کا رواج عرب میں زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے. اب عزیز طلباء، اس سوال کا جو جواب ہو گیا آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی شعر کی تعلیم کے حوالے سے علم کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں. پھر دوسری سوال کی طرف آتے ہیں. دوسرے سوال دوسرے دور پر روشنی ڈالیں. تو مسلمانوں کی طرز تعلیم کا مسلمانوں کی طرز تعلیم کا دوسرا دور اس دور میں مسلمان مسلسل نئے علاقے ان کے قبضے میں آ رہے تھے. اس دور میں حکومت وقت کی طرف سے اسکول، مدرسے یا دوسری تعلیم اور تعلیم کی حصول کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے. مسجدوں کے خانقاہ اور علماء کے ذاتی مکانات تعلیم کے حصول کی اہم ذرائع ہیں. علامہ ذہبی کے مطابق ہزاروں لوگ اس زمانے میں علماء کے خلقۂ درس شامل ہوئے. املا یعنی لیکچر دینے کا مستند طریقہ تعلیم دینے کے خاص ہے. آج مغربی ممالک میں رائج ہے. تعلیم کے حصول کے لیے دور دراز کی سفر کرنا اور مناظر کی مجلس میں شریک ہونا نہایت اہم سمجھا جاتا ہے. تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں. مسلمانوں کی تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی؟ تو اس کی ہیڈنگ آپ اس طرح لکھی کہ مسلمانوں کی تیسرے دور تعلیم میں خرابیاں. مسلمانوں کی تیسرے دور تعلیم میں اس بات میں تعلیم خراب کر دیا کہ جو علوم زیادہ ضروری نہ تھے ان پر بھی کافی وقت صرف ہوتا. ان علوم میں صرف نہ ہو
اور کئی دوسری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ نصاب میں مضامین کثرت میں بھی تعلیمی طور پر کیونکہ طلبا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر مضمون کو مناسب فلسفہ و منطق کے پڑھانے کا اہتمام اس وقت تقریباً پوری مہذب دنیا میں کیا جاتا تھا، تاہم مسلمانوں کے اس دور میں اس کا کم اس دور کی ایک اور خرابی کہ فنی تعلیم کی نسبت کتابی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس چکر کا بہت سوال ہے، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون سے ہیں؟ تو آپ کی جڑیں مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز۔ اب یاد رکھیے کہ جس طرح پہلے سوال میں ہو چکا ہے کہ آپ ہر جواب کے ساتھ اگر وقت کا نام وغیرہ بن جاتا ہے اور خوبصورت بھی بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اہم تعلیمی مراکز ایران کا شہر، عراق افغانستان کا شہر، بخارا پاکستان کا شہر، نیشاپور ایران کا شہر، بغداد عراق کا شہر، مصر کے ممالک شام اندلس وغیرہ شامل ہیں۔ ان شہروں میں تعلیم و تدریس کے ہزاروں مراکز جن میں سینکڑوں ہزاروں اساتذہ حاضر ہوتے ہیں، طلبہ کی تعداد تعلیمی مراکز میں مساجد، خانقاہ اور علماء و عمراء کے ذاتی مکانات شامل ہیں۔ اگلا سوال، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنا؟ اب اس سوال کا جواب مختصر ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ آپ شعر ڈالیں گے بار بار دیکھیں گے اس وقت کا نام تو آپ کا جواب کچھ اچھا بنے گا۔ تو آپ لکھیں گے تعلیم کے لیے جداگانہ قانون، پھر تعلیم کے لیے جداگانہ قانون سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنا۔ سلطنت عثمانیہ کا آغاز 1299 میں ہوا۔ سلطنت کے استحکام کے ساتھ ہی تعلیم